بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز په پېښور موډ کې موجود یم. نن به دلته د خلکو سره چې کوم د پټرولیم پرایسز دي ورسره چې کوم د بجلی بیلونه دي په دې حواله سره به خبرې کوو چې پټرولیم پرایسز چې کوم ورځ په ورځ پکې زیاتوالی راځي او دې نه علاوه چې کوم د بجلی بیلونه دي چې کوم یو حد نه زیات سیوا شوي دي په دې باندې د دوی نظر څه دی او دې نه علاوه چې کوم پټرولیم پرایسز دي ورسره چې کوم بجلی بیلونه دي د دې ذمہ دار څوک دی پی ټی آئی حکومت یا چې کوم د پی ډي ایم حکومت و او دې نه علاوه نگران حکومت ته د پټرولیم پرایسز په حواله سره ورسره د بجلی د بیلونو په حواله سره د دوی پیغام څه دی په دې مختلفو سیزونو به دلته د خلکو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ اتنی باری برگم بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بھائی یہ تو پوچھے ہی نہیں نا کہ یہ بجلی کے بل اور جو یہ بھاری بھرکم جو پیٹرول کی یہ پرائسز انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے نا، تو غریب عوام کا جینا جنجال ہو گیا ہے، جینا بالکل مشکل ہو گیا ہے. یہ اب بندوں کی تنخواہیں اتنی کی اتنی ہیں اور روزانہ یہ سارے کے سارے جو ریٹ وغیرہ بڑھاتے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ عوام خودکشی پہ مجبور ہیں. بالکل عوام بہت پریشان ہے. تو آپ کیا کہیں گی پٹرولیم مصنوعات اور ساتھ ساتھ بجلی کے اتنے باری برگم بلوں کے حوالے؟ ایکچولی ہم لوگوں کا جو بھی مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ تو کوئی اے سی وغیرہ تو نہیں چلاتے. اب تو وہ پنکھا چلانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. خاص کر جو گھر کی فیمیلز ہیں ان کے جو ہے نا ہسبینڈ باہر کا خرچہ افورڈ کرے یا کچھ، پھر ساری وہ جو ہوتی ہے گرمائش ہوتی ہے باہر کی ٹینشن جو بھی ہوتی ہے وہ آ کر گھر میں نکالتے. فیمیلز بھی پریشان ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف جو کمانے والا بندہ ہے، جو گھر میں فیمیلز ہیں وہ بھی پریشان ہو رہی ہیں. تو ہم جو حکومت جو آنے والی ہے یا نگران حکومت ہے، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کائنڈلی جو ہے نا اپنی عوام پر جو ہے نا وہ رحم کھائیں اور جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا اس طرح کے بجلی کے بل آ رہے ہیں آگے جو مطلب لوگوں کی ایک قوت برداشت ہے یا جس طرح وہ بل مطلب پے کرنے کا ایک طریقہ کار ہے وہ بھی مطلب یہ نہیں کر پائیں گے جس طرح کے مطلب بل آ رہے ہیں. بھائی کیا کریں گے؟ یہ بجلی کے بل تو انہوں نے جو لاسٹ منتھ کا ہمارا بل ہے نا وہ کوئی 2 پنکھے ہیں اور کچھ لائٹ وغیرہ جلاتے ہیں اور ایک فریج ہے، اس کا بل کو یہی 10,000 روپے سے زیادہ آیا ہے. اب اگر عوام ایسا کرے تو پھر تو کیا ہوگا کہ اور ابھی سنا ہے کہ انہوں نے پھر سے بجلی کے ریٹ بڑھا دیے ہیں. اگر اتنے ریٹ بڑھائیں گے تو عوام یہ کیسے افورڈ کرے گا؟ تو پھر گھر میں ہوتی ہے تو بجلی کے ساتھ کتنا احتیاط کرتی ہے؟ ہم لوگ جو ہے کافی احتیاط کرتے ہیں. اس کے پیچھے جو بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو پیک کورس ہیں اس میں ہم لوگ کافی چیزیں بند کر دیتے ہیں، ہیوی چیزیں وغیرہ نہیں چلاتے ہیں. اور جس روم میں بیٹھتے ہیں ساری فیملی کو کہتے ہیں ایک ہی روم میں ایک پنکھا اور ایک ہی بلب چلائیں. تو کافی ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں اپنے لحاظ سے، لیکن پھر بھی ہمارا وہی ہوتا ہے کہ جا کر جو ٹوس ہے ہم لوگوں کے یونٹس کاؤنٹ کر، پہلے ہم لوگ یونٹ نہیں کاؤنٹ کرتے، اب 250 75 275 اس طرح یونٹ آتے ہیں تو وہ 10,000 تک ہمارا بن جاتا ہے بل. تو یہ ہے کہ کافی بہت مشکل ہو رہا ہے. اور رینٹل پر جو بندے ہیں وہ گھر کا رینٹ کریں گے، بجلی کی بل کا فرق کریں گے. اس کے علاوہ پھر ایجوکیشن کا بھی پرابلم ہو رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ پھر ان کا بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے. تو کافی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے جو ہماری سیلری کے حساب سے ہوتا ہے. یہ مصنوعات کی قیمتوں کا اور ساتھ ساتھ بجلی کے اتنے باری برگم بلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا جو ابھی مطلب چلا گیا پی ٹی ایم کی جو حکومت تھی، یا وہ ذمہ دار ہے؟ بھائی یہ تو سیاسی سوال ہے. یہ تو ابھی کے سارے یہ چور ہیں، سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. اب چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پی ڈی ایم ہو، چاہے یہ پیپلز پارٹی والے، سارے کے سارے ہی ذمہ دار ہیں. جو بھی آتا ہے صرف باتیں ہی کرتا ہے اور عوام کو کوئی بھی وہ ریلیف نہیں دیتا. ہماری گزارش ہے بلکہ ہم منت کر رہے ہیں کہ خدا را اب ہمارے حال پہ رحم کر دیں. ایکچولی یہ جو ہوتا ہے کوئی بھی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے بناتے ہیں پلاننگ، بناتے ہیں IMF وغیرہ جو ہوتا ہے اس حساب سے جو ان لوگوں کا پلاننگ بنا ہوتا ہے وہ اس حساب سے اس چیز کو چلا رہے ہیں. تو ہم کسی کو جو ہے نا کہہ نہیں سکتے کہ یہ نون لیگ کر رہا ہے یا پی ٹی آئی نے کیا. یہ شروع سے اگر عمران خان نے وعدہ کیا تھا اپنے عوام سے کہ میں آؤں گا اور اس نے جو سنہری خواب دکھائے تھے وہ تو سارا الٹ ہو گیا. نون لیگ آئی، ہم لوگوں نے پھر بھی تھوڑی ہمت باندھی کہ چلو یہ آئے گی، وہ چلی گئی. اب نگران حکومت آئی ہے تو وہ بھی یہ ہے کہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، وہ سارے ایک ہی چیز پہ چل رہے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ شروع سے ایک نظام ہی جو ہے وہ دھرم بھر. عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. ہر کسی کو وہ ہے کہ اپنا جو بناتے جا رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے جا رہے ہیں. یہ چیز یہ ہے کہ اب جو کھڑا ہوا ہے نا بندہ وہی ذمہ دار ہے. یہ کہ اب دوسروں پر ڈالے کہ وہ کر کے گئے تو وہ 1947 سے جو آ رہا ہے بن کر پاکستان بنا ہوا رہا ہے. تو پھر ہم لوگ کیا وہاں سے لیں؟ پھر قائد اعظم کو لیے کہیں کہ قائد اعظم نے کیا تھا، اس نے تو ہمیں ملک بنا کر دیا تھا، آگے ہم لوگوں کو سنبھالنا تھا.
हमारे लोगों को संभालना था। तो हम लोग कहेंगे कि हुकूमत कोई भी आए, बस सिर्फ हम लोगों पर, आवाम पर जो है ना रहम को रिलीफ दें। निगरान हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों के हवाले से और साथ साथ बिजली के बिलों के हवाले से क्या पैगाम देंगे? भाई निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है ना, वो उसका रेट्स बढ़ाना नहीं है। उसका मैंडेट है कि सिर्फ साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएं और चले जाएं। लेकिन इन्होंने आकर ये आते ही पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी, बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी। ये तो इनका मैंडेट ही नहीं था। अगर इनका मैंडेट भी यही है तो फिर तो भाई यही है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि अपने लोगों को रिलीफ दे। अब स्टेट में जो भी हो, इमरान खान हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, जो भी हो, उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये हमें उसका वो दे, रिलीफ दे हम। अब क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी लाखों रुपए पे तनख्वाह है ना, सोचें कि अगर वो बंदा परेशान है तो जिसकी 25,000 रुपये तनख्वाह या मिनिमम वेजेस इन्होंने कोई 32,000 रुपये रखे हुए हैं, तो 32,000 में कैसे गुजारा होगा जब 10,000 रुपये सिर्फ आपके बिजली का मंथ होगा। वेजेस में तो आजकल किसी को मतलब नहीं मिलता। मिनिमम वेजेस यानी ये चलें कि ये मानते हैं कि अगर हुकूमत मिनिमम ये वेजेस 32,000 रुपये, तो 32,000 रुपये से एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का घर का खर्चा चला के देखा है। ये हुकूमत को चैलेंज करते हैं। ये जो अभी अनवार हक साहब बैठे हुए हैं, इसको भी चैलेंज है कि 32,000 रुपये में से एक घर चला के देखा है। ये मेरा पैगाम यही होगा कि प्लीज़ काइंडली जो है ना, ये सारी चीज़ों को आवाम निकलें। ये जो आपस में एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, तो ये मैं इनसे कहूँगी कि उनको छोड़कर आवाम की तकालीफ को देखें। हमारे हिस्ट्री में जो रसूल पाक ने जो करते थे वो अपने आवाम में जाते थे। ये लोग आवाम में नहीं जाते हैं, ये हमारे मसले नहीं देखते, बल्कि इनको ये होता है कि एक दूसरे के कहते हैं कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये किया, हम लोग ये कर रहे हैं। मेहरबानी करके जितना हो सके चीज़ों में रिलीफ दें हम लोगों को। एजुकेशन में रिलीफ दें। एजुकेशन भी काफ़ी जो है ना, वो भी बहुत हो जगह फ़ीस जाकर किसी भी आम स्कूल में जाकर देखते हैं वो 5-7 हज़ार से कम फ़ीस नहीं है किसी का। तो एजुकेशन के हर सियासी जमात का आज अब तक हुकूमत हमने देख ली है, किसी में अब तक कि मतलब आवाम को रिलीफ नहीं मिला, तो अभी भी किसी से उम्मीद है? भाई यार, ये जो अवाम में बैठे हुए हैं ना, वो कहते हैं कि ये हाथों की 5 अंगुलियां बराबर नहीं है ना, लेकिन अगर ये खाने के टाइम पे आती हैं तो 5 अंगुलियां बराबर हो जाती हैं। तो मेरा तो पैगाम ये है कि सारी हमारी जो सियासी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खाने के टाइम और आवाम को कुचलने के टाइम पे या ये सारे के सारे बराबर हैं। और बाद में जब हमारे सामने आते हैं कहते हैं कि भाई हम ये अलग अलग हैं, लेकिन खाने के टाइम ये सब के सब बराबर हैं। मैं बस यही कहूँगी कि जो है ना, आखिर में मेरा एक ही होगा कि काइंडली प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ना, जितना हो सके चीज़ों में रिलीफ दें बंदों को, और बस कुछ भी नहीं है हमारा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है जी। मोहम्मद ताहिर, बिजली के बिलों के हवाले से और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की मतलब जितनी कीमतें हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हमारी जो महदूद आमदनी है उससे बमुश्किल बिजली का बिल ही अदा होता है। ये इतवार बाज़ार जो सस्ता बाज़ार होने की वजह से मशहूर है, इसमें कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। हर चीज़ खाने पीने की अशाया खुर्द व नोश की कीमतें ये हैं कि बमुश्किल से हम आटा घी पूरा करते हैं। बाकी चीज़ें जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करना बेतहाशा मुश्किल है। गरीब आदमी का जो जीना है वो मुहाल हो चुका है। ये भी जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि सब कुछ महंगा हुआ है, तो ये भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से हुआ है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं और पाकिस्तान में कीमतें बढ़ रही हैं। ये बस ये हमारी सितम ज़रीफ़ी है हुक्मरानों की, हमें कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड की जा रहा। इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, 300 से पेट्रोल क्रॉस कर गया है। आप देखें, जिस दुकानदार के पास जाते हैं वो भी यही आर्गूमेंट देते हैं कि आप पेट्रोल की कीमतें देखें, बाकी चीज़ें देखें। उनके पास ये जवाज़ है और कीमतें उन्होंने वो लगाई हुई हैं। घर से बंदा जो बजट लेके आता है, जो चीज़ें ज़हन में होती हैं वो भी अधूरी छोड़ के घर चला जाता है। बच्चों के लिए लेना, उनके स्कूल खर्च, अखराजात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। हमारी अपील है आला हुकाम से कि आवाम को कोई रिलीफ प्रोवाइड करें। कम अज़ कम अभी पाकिस्तान में रहना तो हमारा बहाल हो, इधर तो जीना भी मुश्किल हो चुका है। जितने बिल आ रहे हैं आगे तो मुश्किल है कि लोग इसको पे भी कर दें, जमा भी कर दें। सर 62,000 रुपये हमारा बिल आया है 2 माह का। पिछले माह हम जमा नहीं करवा सके मजबूरी की वजह से। इस साल अभी नोटिस आया हुआ है कि आप बिल जमा करवाएं, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये हालात हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का और बिजली के इतने भारी भरकम बिलों का जिम्मेदार आपके ख्याल में कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या PDM की हुकूमत? सर PDM की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के 150 रुपये पे पेट्रोल था, हमारा कुछ न कुछ गुजारा हो रहा था, मुतमईन नहीं थे उनसे भी।
لیکن انہوں نے آ کے بالکل ستیہ ناش کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ کوئی ریلیف نہیں دیا. ابھی نگران حکومت آ گئی ہے، باقی سارے جا چکے ہیں باہر اپنا کام کر کے. اب یہ آ چکے ہیں اور انہوں نے بالکل بیڑا غرق کر دیا. ابھی پھر اطلاعات ہیں کہ یکم سے پھر 300 سے بھی اوپر جائے گا. یہ حالات ہیں. ہم بالکل ایسا ہی ہے. نگران روئیں کس کے آگے روئیں؟ آپ بتائیں. دیہڑی مزدوری والا بندہ تو مر جائے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. پیٹرول اتنا مہنگا ہو تو ادھر ادھر جانے میں مطلب اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ وہ دن کی جو دیہڑی ہے وہ کرایوں میں لگ جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ نگران حکومت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا سر ہے؟ آپ روئیں دھوئیں، آپ جو مرضی کر لیں، ان پہ اثر نہیں ہونے والا. انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا عوام کا. لوگ روتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے. عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ٹھیک ہے، انٹرویو بھی ہوتے ہیں، سارے لوگ حال دعائی کرتے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا. جتنے تک عوام خود نہیں اٹھے گی، اس نظام کے خلاف نہیں اٹھے گی، اس کرپٹ نظام کے خلاف عوام خود آگے آئے. کسی پہ اعتماد نہیں ہے، کسی پارٹی پہ اعتماد نہیں ہے. عوام خود آگے آئے، اسٹینڈ لے، اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے. عوام خود قیادت کرے. بس کوئی کسی پہ ہمیں توقع نہیں ہے. عوام خود آگے آئے، اسٹینڈ لے اور خود اپنے حقوق کی جنگ لڑے. بس حقوق کی جنگ ضروری ہے کیونکہ جس طرح حالات بنتے جا رہے ہیں آگے زندگی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے. سر مشکل کیا ہے سر؟ اب مجھے بتائیں، کھانا پینا جب 2 بار ہو جائے، 2 وقت کی روٹی بندہ بچوں کو پوری نہ کر سکے، پھر کیا زندگی ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے نوجوان کتنے باہر جا چکے ہیں. کوئی کہیں رو رہا ہے، کوئی کہیں سے پردیس میں دھکے کھا رہا ہے. ادھر کوئی امارات نہیں ہے، کوئی غریبوں کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں. غریب آدمی اس وقت روٹی کا محتاج ہو گیا. ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو صرف اپنی لڑائی کی ہے، اپنی جیبوں کی ہے. یہ پہلے جیبوں میں ڈالتے تھے، ہن پیٹ میں ڈالیں، یہاں سے غریب دیکھ بھی نہ سکے کیا ہو رہا. یہ ایک رات غریب کے ساتھ گزار کے دیکھیں نا، اللہ کی قسم ان کو اپنی ماں یاد آ جائے کہ غریب کیسے زندگی گزار رہے ہیں. سمجھیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو کرم کرے، یہ ہمارے ملک کو صحیح کریں. یہ دیکھو، میں بابا قائد اعظم کے پاس بھی اس دن گیا ہوں. میں نے اللہ دی قسم اس سے ہاتھ جوڑ کے کیا، میں کہا بابا ایک دفعہ آپ آئیں، ہمارے حالات دیکھیں. سمجھ آ گئی. ایک دفعہ آپ جو کے آئیں، ہمارے حالات دیکھیں. انہوں نے پاکستان کے انہوں نے کیا چھوڑا پاکستان میں؟ ہر آدمی تڑپ رہا، ہر آدمی بجلی. میں میری ایک بیٹی، ایک بیوی ہے، ایک پنکھ ہمارا چلتا. اللہ دی قسم 10,000 بل آیا میرا گھر کا. ہاں میں ادھر ٹیکسی چلاتا ہوں. سمجھ آ گئی. میں کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ سواریاں ملتی بھی نہیں ہے. 300 روپے لیٹر پیٹرول ہوئے ہے. سواری ہوں ٹیکسی کو ملتی نہیں ہے، نیڑے بھی نہیں لگتی. کسی سے پہنچتے ہیں نا 300 روپے، کہتا ہم 200 پہ ہیں. 200 کا پیٹرول سڑتا ہے، ہم کیا کریں؟ ان کو نہیں ہے عوام کی، ان کو صرف اپنی لڑائی کی ہے، اپنی سیٹ کی ہے. بس کرسی پہ بیٹھیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو چلائیں، اپنے ملک کو بچائیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو مطلب ہاتھ جوڑ کے بول کے میوزیم میں آکھا بابا میرے ہاتھوں میں دیکھو، ایک دفعہ آؤ خدا کے لیے. ایک دفعہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے کیا حالات ہو اس گئے. طرح پاکستان وہ چاہتا تھا وہ پاکستان مطلب نہیں ہے. پوچھو جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے قربانیاں دیں، بیوی مروائے، بچے مروائے، خود بچے مروائے، بیویاں بچے مروائے، ذبح کرائے، انہوں نے پاکستان بنایا. اور ان کو قدر نہیں ہے پاکستان کیسے بنا، کیا ہوا پاکستان کے بارے میں. سمجھیے، خدا کے لیے پاکستان کا سوچو، اپنے جیبوں کا نہ سوچو، پاکستان کا سوچو. پاکستان کی عوام ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جانا ہے. آپ نے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ادھر کیا کر کے آئے ہو. ٹیکسی پہ گزارا ہوتا ہے اتنے مہنگے پیٹرول میں؟ سر جی ٹیکسی جو کہتا ہے نا گزارا ہوتا ہے، میں اس کو چابی دیتا ہوں، وہ خود آ کے چلا رہا ہے 1 مہینہ. میں 1 مہینے میں مجھے تنخواہ دے، وہ خود چلائے، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں نہیں کہتا ہوں گزارا ہو رہا ہے، وہ خود چلائے آ کے، اس کو خود پتہ چلے کہ گزارا ہے یا نہیں. یہ کب سے مطلب حالات اتنے مشکل ہوئے ہیں؟ یہ بولا تھا روس سے پیٹرول آئے گا سست ہو جائے گا. روس سے پیٹرول آیا اور مہنگا ہو گیا. سمجھ آ گئی. بجلی کی سن رہے ہیں کہ 100 روپے یونٹ بجلی آ جائے گی. ہم لوگ کیا کریں گے جب مہنگائی گی؟ چوری ڈکیٹی زیادہ ہوئے گی اس ملک میں، قتل و غارت اس میں زیادہ ہوئے گی. سمجھ آ گئی. یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو سدھرائیں. نہیں، ان کو نہیں ہے. ادھر آپ جائیں، فون ہاتھ میں لوگ آتے ہیں موٹر سائیکل میں کھو کے لے جاتے ہیں. کیا غربت ہے؟ غربت کی وجہ سے کرتے ہیں. لوگ مجبور ہیں. جی، جس کے میری جیب میں پیسہ، میں چوری نہیں کروں گا. جب میری جیب میں نہیں پیسہ، میرے بچے بھوکے گرے، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں بچوں کی خاطر.
समझ आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बिजली के इतने बिलों के ज़िम्मेदार कौन है? PTI हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या PDM की हुकूमत? सर ये सारी हुकूमतें हैं, इसमें सारी हुकूमतें हैं, ना नवाज शरीफ इसमें है, ना ज़रदारी है, ना सब रले हुए हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं। समझ, ये नहीं मैं कहता हूँ कि ने बताया, शहबाज शरीफ ने बताया, ये सब हुकूमतों का काम है सुतराना, हमारा नहीं काम, जो आता है उसका काम है सुतराना। चाहे नवाज ने बताया हर दौर में महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल में करना है, सिस्टम सही करना, हमारा नहीं काम। समझ, ये इनके लोगों का काम है सिस्टम सही करना, ये हमारा काम होता है तो हम खुद कर लेते। हमारे आँख दे दे पुलिस वाला नहीं लगता, यहाँ खड़े आएंगे अभी सोटी लगे निकलो निकलो निकालो, हम मजबूरन निकल जाते हैं। समझ, डॉलर 300 से ऊपर चला गया। जब इसाक डार बाहर लंदन से आ रहा था तो कह रहा था कि मैं डॉलर को 200 से भी नीचे ले आऊँगा, लेकिन अभी वो फिर वापस लंदन चला गया, लेकिन डॉलर 300 भी क्रॉस कर गया। सर जी बात यह है कि साग डार मैं उसके साथ ड्यूटी भी करता रहा हूँ, समझ आ गई, उसके इलेक्शनों में मैं खुद ड्यूटी करता रहा हूँ। इस साग डार इतना सरिया वो आया, उसने उसकी बकाया तनख्वाह भी मिली है ना। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। उस तो अलावा जो लोग सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, अफसरों में हैं, दफ्तर हैं, सरकारी गाड़ी सिर्फ उनको घर ले जाए, घर से दफ्तर आए। प्राइवेट गाड़ी उनके बच्चों की, उनकी बीवी की ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। ये मुल्क में कौन सा है कि दफ्तर में आता है सारी सारी रात जा रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं, 2-2 3-3 जा रहे हैं, वो पेट्रोल नहीं खर्च और वो हमारे पसीने खून की कमाई में पेट्रोल खर्च हो रहा है। दफ्तर जाए, दफ्तर से घर आए, गाड़ी दफ्तर में बंद हो जाए, बस उनके बच्चों, उनकी बीवी, उनके मेहमान जो गाड़ी इस्तेमाल करनी है प्राइवेट करे। समझ आ गई। हाँ, अपनी तनख्वाह से उनकी 2-2 3-3 लाख तनख्वाह है। जो गरीब एक स्लीपर है गवर्नमेंट का, उसकी 20,000 तनख्वाह है, उसको गाड़ी क्यों नहीं देते? उसको मोटरसाइकिल क्यों नहीं देते? उसको मकान क्यों नहीं देते? बड़े लोगों के पास मकान है, 4-4 5-5 लाख तनख्वाह है, ऊपर से मजला और अपना मसला उठा लेते हैं। सरकारी गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चों को ले रही हैं, दोस्त आए उनको मरी ले रहे हैं, किधर जा रहे हैं, एक नहीं 2-2 3-3 जाती हैं। समझ, कोई पूछने वाला है? ऐसे पाकिस्तान तो नहीं चलता, ऐसे मुल्क तो नहीं चलता। खुद इंजॉय करते हैं। मुल्क को संभालना चाहिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, मुल्क तां चलता है। ये तो नहीं ना गरीब आदमी की सगी दबा रहे हो तो अमीर अय्याशी करे, ये तो गलत बात है ना। हुकूमत को आपका पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और साथ साथ बिजली के बिलों के हवाले से पैगाम क्या है? इनका पैगाम है, इनको अल्लाह ताला हदायत दे, बिजली और पेट्रोल को नीचे लाएं। समझ, हर इंसान देखें कि गरीब भी हमारे मुल्क में गरीब अवाम ज़्यादा है, अमीर लोग थोड़े हैं। समझ, वो लोग हैं जिनके पास अपने मकान नहीं है, वो लोग हैं जो उनकी अपनी रिहाइश नहीं है, रोटी नहीं खा सकते। अल्लाह की कसम लोग बच्चों को मार के नहरों में फेंकते हैं। समझ आ क्या? रोटी के लिए। वो अजाब अल्लाह ताला ने इनसे पूछना है, हमारे से नहीं पूछना। अल्लाह ताला ने साहब इनसे पूछना, तुम मुल्क के सरबराह हो, हुक्मरान थे, तुम्हारे मुल्क में ये हो रहा था, तुम राती AC में सोते थे, ये गरीब बिजली के पंखे के नीचे भी नहीं सो सकता। आप लोग राती दूसरे खाते थे, पिज़्ज़े खाते थे, इनके पास रोटी दाल नहीं थी। अल्लाह ताला ने इनसे पूछना, हमारे से नहीं पूछना कि आप हमारे मुल्क के हुक्मरान हो। अल्लाह ताला ने आप हमें नीचे आपको रखा, आपने अल्लाह ताला ने आपको सरबराह बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि आप गरीब का गला काटते रहो, गरीब का गला काटते रहो। का नाम? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद साहब, पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों के हवाले से और साथ साथ बिजली की इतनी भारी भरकम बिलों के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादती है ये। पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है कि मतलब हम लोगों के लिए बड़े मुश्किल बना हुआ है। पूरा दिन सुबह से निकलने शाम तक पेट्रोल के पैसे भी नहीं पूरे होते। जो कुछ थोड़ा बहुत जमा किया तो वो पंप वालों को दे देते हैं। तो बहुत मसला है ये आवाम के लिए, सब के लिए। और ऊपर से फिर बिजली की बिल, बिजली होती भी नहीं है, उसके बावजूद भी बिल जो है, जहाँ एक पंखा या 2 पंखे चलते हैं, अब गरीब आदमी AC तो लगा नहीं सकता, उसके भी जो है ना 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार 11-12 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तो कहाँ से भरे इंसान, क्या करे? ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, मैं समझता हूँ। इस वो टैक्सी चलाते हैं इतने महंगे पेट्रोल में और फिर कुछ बचत होती है? कभी कभार हो जाता है ऐसा, लेकिन कोई बचत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सवारी से हम किराया मांगते हैं, उस हिसाब से वो कहते हैं नहीं भाई ये क्या कर रहे हो। तो यही चीज़ अगर कोई लोग जाके पूछे किसी दुकानदार कि अंडा भाई इतने का था, इतने के, तो उसने ये बोलना कि जी ये महंगे हो गए जी, इतने का, तो हम इसी से ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ जो है ना बहुत
मतलब वो करना बहस करते हैं कि नहीं जी अब यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं तो भाई 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया तो हमें स्टाफ टू स्टाफ हम 250 या 300 रुपये मांगते हैं। वो भी कहते हैं नहीं जी 150 देंगे 200 देंगे, तो क्या करे बंदा, कैसे जाए, पूरा दिन घर से भी निकले, बच्चे हैं, किराए के मकान है, ये सारी चीज़ें तो बड़ी मुश्किलात का सामना, गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा, गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों के हवाले से और साथ साथ जो बिजली के बिल है, ज़िम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? पीटीआई की हुकूमत जो मतलब चली गई या पीडीएम की? कोई भी है जिम्मेदार हुकूमत ही है, यही लोग वो करते हैं, ये करते हैं, यही लोग करते हैं ना, बाकी तो और कोई नहीं करता। जो हुकूमत आती है वो अपने उस हिसाब से महंगा करके चली जाती है। पहले जो वो थी उसने कुछ इतना रखा हुआ था, वो गए पीछे, ये आए, इन्हें थोड़ा करते करते वहाँ तक पहुँचा दिया। अब कितने 115 116 का डॉलर हो गए अब, हाँ 316 का, जी बिल्कुल। तो इस हिसाब से जो महंगाई अब आगे बढ़ती जा रही है, जो भी आ रहा बढ़ाता जा रहा है, जो भी आ रहा बढ़ाता जा रहा है, उससे कम कोई नहीं कर रहा। हमें तो ये किराए की टैक्सी है, इसको चलाते हैं, उसको भी देना। जो लोग बेचारे छापा लेके दिन में घूमते हैं, ये मजदूर लोग हैं, किसी घर का चूल्हा जलता किसी का नहीं जलता। तो इस तरह से बड़ा मुश्किल हो गया है ये करना, सरफाई करना जो है बहुत मुश्किल। सर्वाइव हर बंदे के लिए मुश्किल हो रहा है। तो निगरान हुकूमत को आपका पेट्रोलियम के हवाले से और साथ साथ बिजली के बिलों के हवाले से पैगाम क्या है? अब निगरान हुकूमत को हम क्या कहें, ज़ाहिर है इन्होंने वही करना है जो कि अगले बता के गए हैं, लिख के गए हैं, जो मतलब उन्होंने किया हुआ है, ये तो उसी पे अमल कर रहे हैं। बाकी तो ये मतलब अब ये कह रहे हैं ये इन्होंने आगे किया, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किया है। लेकिन कोई भी हुकूमत है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सबके लिए कि प्लीज़ कम से कम इस मुल्क का और इस अवाम का ख्याल ज़रूर रखें। बाकी जो कुछ सियासी लड़ाई आप लोगों की अपनी लगे रहो, लेकिन इस मुल्क के लिए जिसकी हमारी पहचान है और इस लोग गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा नज़रसानी करें। नाम? सरदार खान। सरदार खान, पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों की चुकुमा इजाफा था और आगे ना अलावा चुकुम दे बिजली यो मतलब ढेर ज़्यादा बिलूना राजी नो पदे बंद स्तासो नज़र से दे इमा नज़र दगा दा से कोर में 50,000 बिल दा, जो दुकान में 20,000 बिल दा, और उन्हनि में जो सुई गैस बिल वका तो दा पता न हुआ मास्टर को प्रकार वनु कुछ 30,000 वो 30,000 वो खुदा मालूमात नु दा 70,000 जमा बिल रहा गलाइदा पोच में आप कोर के तकरीबन 20-25 नफर यू पे पोच में बस अच्छे सो को गुजारा दा। चुकुम दे पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों दी और वरसरात चुकुम दे बिजली बिलूना दी दे जिम्मेदार तरशवे हुकूमत दे पीडीएम वाला का दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जिम्मेदार दा सुमरा मख के रागले दा टूल दे तर दा वसा पोरे यौ न दा कुम यौ दस रागला दा मतलब वो मुस्ता अगरा कड़ी दी पोच पे टोल यौ तर बल न बता राजी। तो निगरान हुकूमत था पैगाम सला रे दे पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों पर हवाला दे बिजली बिलून पर वाला क्या मती दे कम का बिजली बिलों ने दे कम का नूरा तो सब मुस्तवाड़ो सिर्फ दगा मुतालिबा था दा दे कम का टोल खलक दसी दसी बिल्कुल दुमरा वाला कलरी से गई जो बे गई उखरी हालात दुमरा खराब था। तासो नाम? زمانم شفیق शफीक खान, पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों वरसरा चुकुम दे बिजली दुम राजियात बिलून दी पदे बंदे स्तासो नज़र से दे زمنګ نظر دا دی چې سیاسي ماحول چې دی که نه هغه وران دی د دی نه، دی د عوامو لپاره سوچ نه کوي او خپلې هر سړی خپلې کورسۍ بچوي، نو دی ته به څه وي؟ نو دی چې سیاسي مسلات حل کړي نه وي او د عوامو سره دغه حل کړي نه وي، نو د دې سیسټم ورانې جاړي دی. وران په دې دی چې دی یو ونیسه بل ونیسه، د دا غلا وکړه هغه غلا وکړه، دی چې کوم یو حکومت ته راشي په یو بل باندې الزامونه لګوي او د عوامو دپاره د دی سوچ نشته چې د دی د عوامو دپاره سوچ وي نو عوامو دی نن دا حال نه و، دا مهنګایي به نه وه، دغه چې کوم بیلونه دي یا چې کوم پیټرول پرایسز دي دا به دومره های نه و. دا به هېڅ های نه وی، نو دی دا لنګ مارچونه او میلیون مارچونه دا ټول یې کوله او اوس چې 300 ته ورسېدل اوس یو هم نه راوځي، نه دغه راځي نه ګراني او دا بیلونه واپسې نه راځي. دا د دې عوامو خپله بې اتفاقي ده. عوام د خپل یو میلیون مارچ وکړي راودي وځي، د بیل د سوځولو او د دغه نه څه فایده نه کېږي. دی بیل وسوځوي که بلې میاشتې لپسې هغې ډبلې راځي، نو هغه د بیل سوځولو خو څه تعلقات نشته د دې سره. د پیټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو ورسره د بجلی د بیلونو چې کوم دومره زیات راځي، ذمہ دار څوک دی؟ پاکستان تحریک انصاف حکومت دی یا چې کوم مطلب اوس تیر شو ختم شو پی ډي ایم حکومت چې کوم 14 میاشتې دوی حکومت وکړو، نو که دوی ذمہ دار دي؟ د دې ذمہوار حکومت کو د تحریک انصاف حکومت کې به ګراني راله، هر سړي به ویل ګراني وکړه،
اوس چې د شباز شریف حکومت راغلی دی اوس دا ګراني کړې ده نو دې خو خامخا ظاهره خبره ده د کور سربراز د دې ذمهواري که نه مطلب ټول ذمہ دار دي د دې د دې ټول ذمہوار دي د دې کو پی ټی آی دی او که د نون والا دی او که د پی والا دی هغه فضل الرحمن دا ټول یو دي دا ټول دی راونیسي او کیدی نه او دا سیاسي مسالات دی ختم کی او مشاورات دی وکي الیکشن دی وکي او عوام نماینده دی صحیح 500 کالو دغه دی راشي دا به خپل ارزانی شروع شي ګران حکومت چې کوم موجوده حکومت راغلی دی د پټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو په حواله د بجلی د بیلونو په حواله ستاسو ورته پیغام څه دی بس دا د ورسره یاد وشي د دې سره چې د چا بیل هم زیات راغلی هر سړی دیاړیدار کس دی او د دې سره د لریت وشي بیل دی ورسره کم شي لکه خلک غریبانان دي چې دې سره په بیل کې ریت وشي نو دا ریلیف ته ورته ورکړی شي ریلیف ورته میلاو شي دا به ښه خبره آپ کا نام عبدالسلیم خان عبدالسلیم صاحب پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ اتنی باری برکم بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر جی ظلم ہے اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں تباہ کر کے رکھ دیا ملک کو انہوں نے ہر روز ابھی لوگوں نے ہڑتال کی ہے بجلی کے بلوں کے لیے تو انہوں نے پھر 6 روپے یونٹ بڑھا دی ہے ابھی پھر پٹرول بڑھا رہے ہیں اللہ پاک خیر ہی کرے اس ملک پہ تو ہمارا تو بے بس ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے تباہ کر کے رکھ دیا اس ملک کو انہوں نے جس طرح کے بل آ رہے ہیں جس طرح پیٹرول آگے جا رہا ہے مطلب اس طرح اس کے ساتھ مہنگائی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تو لوگوں کی قوت خرید تو آخرکار بالکل قوت خرید ختم ہو چکی ہے ہم بھی ابھی یہاں سے ہم نے کچھ خرید نہیں سکے باہر بڑی مارکیٹوں میں تو کچھ نہیں خرید سکتے وہ بھی سستے بازار سے ہاں سستے بازار سے ہم نہیں دے سکتے تو بقایا تو اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے اپنا اللہ پاک اس پہ رحم ہی کر سکتے ہم دعا ہی کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں اور ساتھ ساتھ بجلی کے اتنے باری برگم بلوں کا ذمہ دار کون ہے پی ٹی آئی حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت ہے پی ٹی آئی نے تو سستا کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے کیا مہنگا کیا ہوا تھا مہنگائی تو انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا تھا 70 روپے بھی پیٹرول میں جائز ہے تو ان کی حکومت آئی ہے تو اب 300 ہو گیا تو بس یہی بات ہے سارا کام ان کا پی ٹی آئی کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے نگران حکومت کو پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں کے حوالے سے اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے بس یہی کہنا چاہیے کہ کچھ سستا کرے غریبوں کے لیے بھی غریب بندہ اب جس کی 10,000 روپے تنخواہ 50,000 تنخواہ ان کے اوپر ٹیکس ہے اور جن کی 13 لاکھ روپے تنخواہ ان کو بجلی بھی فری ہے گیس بھی فری ہے پانی بھی فری ہے ہر چیز فری ہے اور جن کی کم تنخواہ ان پر تو انہوں نے ظلم کی ہوئی ہے اب یہ میرے اپنے گھر کا 2 کمرے 34,000 روپے بل آیا ہوا ہے آپ خود 35,000 تنخواہ 34,000 بل میں بندہ کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہی ہے کہ اللہ کرے ان کو چاہیے کہ سستا کرے غریبوں کے لیے سوچے غریبوں کے لیے دعائیں لیں ورنہ وہ بھی دعائیں لیں گے اور کیا ہوگا پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونه چې کوم دي او ورسره چې کوم د بجلی بلونو کې یو ډېره زیاته اضافه ده په دې باندې ستاسو نظر څه دی نو مونږ صاحب نور خو څه ویل نه غواړم خو بس دغه یو خبره دوه کول غواړم چې زمونږ د ملک نه یو ځنګل مثال جوړ شوی دی که نه ځنګل داسې لکه په ځنګل کې کو خیال وکړې نو یو غټ ځناور یو ورکوټی ځناور وي دغه غټ ځناور خوراک چې کم دی همیش دپاره هغه ورکوټی ځناور جوړیږي بس دغه مو خبره ده چې نور څه نه ویل غواړو پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونه او ورسره چې کوم د بجلی دومره زیات بلونه دي د دې ذمہ دار څوک دی پی ټي آی حکومت یا پی ډي ایم چې کوم حکومت و یاره زه خو موجود حکومت یادوم چې کوم موجود حکومت دی که نه ځکه چې د پی ټي آی حکومت کې خو هېڅ هم نه و ګران شوي او مخکې شی و غریبانانو ملګری و اوس خو لکه د دې په حکومت کې کم یو څیز دی داسې چې هغه ارزان شوی دی هر یو څیز چې کم دی نو دله اسمان سره خبرې کوي ذمہ دار مولانا فضل الرحمان دی شهباز شریف دی او آصف علي زرداری دا ټول ذمہ داران دغه ذمہواران دي بالکل بقایا دې نه پس خو لکه بس دې کې نوم څه نه شو ویلی ځکه چې لکه یو خو انپړ یو تعلیم مو نشته دی او لکه دغه یو خبره مې ده مین چې پاکستان عوام ته زه دا خواست کول غواړم چې لکه راویښ شئ اوده یې ظالمانو څه دپاره اوده یې لکه ملک نه مو ځنګل جوړ شوی دی ورځ تر ورځه چې کم دی غریب سړی خاورې کېږي هغه کو پښتون دی کو پنجابی دی کو بلوچی دی کو سیندی دی کو هر یو دی غریب انسان چې کم دی هغه تباه کېږي امیر ترین دپاره څه دغه دی
هیڅ هم ورته نشته دی لکه هغه خو بس ښه خوشحاله دي که مهنګایي ده هم خوشحاله دي او که ارزاني ده هم خوشحاله دي کار روزګار د څنګه د موجوده چې کوم پټرولیم مصنوعات قیمتونه دي او بیا مطلب بایک یا بایک یا چلو ما چاته جی ووایو چېرې لکه 100 روپۍ کرایه ده اوس پټرول داسې دي چې لکه مونږ 15 کیلومیټره ځو د یو نیمو سلو خو پټرول خامخا سوځي هلته که هغه ته چې ووایي چېرې 100 روپۍ کېږي هغه درته وایي که په 50 مې بوځې خو صحیح ده او که نه مې بوځې نو بس نه ځمه بل ته ورځي نو بیا مونږ هم مجبوري د واړو واړو بچي مو دي لکه هغو دپاره خو څه کول غواړي نو ظاهره ده چې بیا لکه مونږ په نقصان بوځو تاوان باندې بوځو چېرې وایو 2 روپۍ درې راشي نور به که لکه पेट्रोल पेट्रोल ورځ تر ورځه حرکت میں برکت ہے لیکن پیٹرول جو ہے نا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اب یہ اعلان کیا 30 روپے اور بھی بڑھے گا تو اب 30 روپے جب بڑھے گا تو ظاہر ہے پھر ہم کسی جگہ پہ جائے گا کسی بھیک مانگے گا صحیح ہے بیکاری کے لائق بن جائیں گے کیونکہ مزدوری کے قابل تو ہوں گے نہیں پیسے ہوں گے تو مزدوری کریں گے بائک چلائیں گے یا ٹیکسی چلائیں گے کچھ بھی کریں گے لیکن اگر یہ چیز ہے نہیں تو پھر کس چیز پر جو ہے نا ہم مزدوری کریں ظاہر ہے کہ پھر یا تو چوری ڈکیتی کریں گے رفته د کور خرچه او بیا دومره زیات د بجلی بجلی بیلونه خو وروره یو کمره مې ده او 2 مې بلفونه دي یو بار حال کې لګېدلی یو کمره کې لګېدلی یو پنکه ده بجلی بیل را پسې کله 9,000 راځي کله 8,000 راځي کله 10,000 راځي په چک میټر باندې د بل کور نه مې بجلی لګولي چې د هغه چا میټر دی د هغه پسې 40,000 نه دا 4مه میاشت چې کم راځي نه دا ځلته د الله خیر وکړي چې څنګه چل وکړو نور کله خو موله چیلی خرڅ کړي اوس په ویم چې بس موټر سایکل به خرڅو بیا به بیل جمع کوو ځکه مزدوره او دغه حل مزدوري شته دی نه پوه شوې نو سایکل خو هم ته مزدوری کوي او پیسې پې ګټې او دنه علاوه نگران حکومت ته د پټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو په حواله ورسره د بجلی د بیلونو په حواله سره پیغام څه لري نو بس پیغام به همدغه لرو چې لکه انصاف باندې وچله صحیح ده ځکه غریب عوام سوچ وکړه هر سړی غریب دی لکه غټ سړی دی امیر سړی دی هغه خو وس کېږي مونږ ته غوندې چې لکه کم غریب سړی دی هغه خو وس نه کېږي هېڅ وس هم نه کېږي هغه به څه کوي لکه بجلی دی بجلی نه اوس لکه یو بل نه لکه په فیسبوک کې یو بل سره ملګري سره ګورو چې هله بجلی بیل له لاسه نن 8 کسان مړه شولو بجلی بیل راغلو هارټ اټیک چالو شو چاله څه چلو شو چاله څه چلو شو نو بس الله دې یاره زمونږ ملک ته خیر کړي او دې ته مو دا خواست دی چې یاره لکه تاسو په انصاف باندې صحیح به وچلېږئ پوه شئ ځکه چې انصاف په چا کې هم نن سبا نشته دی انصاف سره ورک شوی دی او بس اللہ تعالیٰ دے پا مونگا بندے مہربان نشی بس نور سنشو ویلے جی بس دیکھے पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों के हवाले से और साथ साथ बिजली की इतनी भारी बरगम बिलों के हवाले से क्या कहेंगे आप सर पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि बिजली है या चाहे पेट्रोल है सबका हुकूमत मौजूदा हुकूमत है या दोनों सबका हुकूमतें हैं इन्होंने तो सिर्फ पेट्रोल पे यही मजाक बना के रखा हुआ है कि 10 दिन 5 दिन बाद 1 रुपया नहीं 2 नहीं है 10 20 रुपये लेकिन हुकूमत ये नहीं सोचती कैलकुलेशन ये नहीं करती कि हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं पेट्रोल की वजह से नमक से लेके और खाने पीने चीज़ तक ये सब महंगी होगी ठीक है ना लेकिन नहीं उन्होंने ये सोचना सिर्फ पेट्रोल महंगा करना है और दूसरी बात ये है कि मैं ख़ुद छोटा सा गार्ड की ड्यूटी भी करते हूँ और साथ टैक्सी भी चलाता हूँ हम आते हैं पार्ट टाइम टैक्सी चलाते हैं हम टैक्सी वाले देखते हैं जो भी आवाम आती है हम 300 मांगते हैं किराया तो कहते हैं 200 रुपया और भाई 300 रुपये लीटर तो पेट्रोल है हम कहाँ जाएं और घर महीने के बाद फ़ोन आता है कि भाई हमारा तो 15,000 बिल आ गया है 10,000 बिल आ गया है हम जब वो कैलकुलेशन करते हैं भाई महीने में हमारी तनख्वाह तो टोटल 25,000 है 15,000 बिल चला गया बाकी अखराजात हैं आना जाना है बहुत मामला आते हैं हम तो कहते हैं कि यार खुदा का खौफ करे हुकूमत होश के नाखुन ले पेट्रोल के इतने महंगे होने की वजह मतलब बाद तो क्या सवारी भी मिलती है लोग टैक्सी में जाते हैं सवारी तो ऐसे मिलती है जैसे एक भिखारी मांग मांग के तंग आ जाते हैं हम मिन्नतें कर कर के सवारी के तंग आ जाते हैं कि अल्लाह वास्ते आ जाओ 10 20 100 50 ये वो कम रेट पे आ जाओ फिर भी सवारी की अपनी मर्ज़ी होती है बहुत लड़ने के लड़ के हम शाम को जब जाते हैं ना कैलकुलेशन करते हैं यार 1500 का पेट्रोल डाला है 1000 रुपये हम बचा के हैं 500 रुपये तो हमारी जेब से चला गया वही यानी कि बस ताज़ा गुजारा भी हो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद दूसरी बात ये है कि हुकूमत इन्होंने हमें ट्रक के पीछे बत्ती का लगाया रूस का तेल वो कहाँ गया है रूस का तेल वो किधर गया है
یہ تو مذاق بنا کے رکھی ہوئی انہوں نے. جس ہم بھی ہماری بھی میری تقریباً 42 سال عمر ہوگی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی یہ پیٹرول آ رہا ہے نا سب ایرانی آ رہا ہے, سب ایرانی آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے ایرانی, کس لیے آ رہا ہے, ہمیں نہیں پتہ. پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو بجلی کے بل ہیں, آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے, پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت؟ اس میں ہم دونوں کو قرار دیں گے. کیوں؟ یہ لٹیرے آتے ہیں, وہ ان پہ اوپر ملبہ ڈالتا ہے, وہ ان پہ اوپر ملبہ ڈالتا ہے. یہ ہے کہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں. اصل حقیقت جو ہوتی ہے وہ بتاتے نہیں ہیں. رولا کیا ہے, ہم خود پہلی بات تو یہ حکومت تو کوئی بھی ہو نا, حکومت اچھی ہوتی ہے, جو بھی حکمران ہو اچھا ہوتا ہے, لیکن جو خود ہم ہیں نا ہم خراب ہیں. کیوں خراب ہیں؟ لیکن ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ چور ہے, وہ کہتا ہے وہ چور ہے. یہ نہیں پتہ چور کون ہے. اصل چور تو آج تک نہیں مل سکا نا کسی کو. پہلے 4 اصل چور کی تلاش ہے. اصل چور کی ہمیں تلاش ہے. پہلے 4 سال خان صاحب آئے ہیں, انہوں نے کہا ایک ہی نعرہ انہوں نے لگایا, چور ہو این آر ہو, چور ہو. ٹھیک ہے بھائی, چور این آر. خان صاحب اللہ نے آپ کو موقع دیے, تم وہ کام کرو جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں, ان کو چھوڑو. چلو جی, خان صاحب کی حکومت چلے گی. پھر آگے پی ڈی ایم صاحب, انہوں نے تو ویسے بھی تباہی مچا دی ہے. میں تو ایک سمجھتا ہوں کہ یہ اقتدار میں نہیں ہوتے نا, باہر ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز کا احساس ہوتا ہے. کیوں احساس ہوتا ہے؟ انہوں نے جیب سے لینا ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیز پیٹرول گاڑی میں جیب سے لینا. جب یہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اس ٹائم گورنمنٹ کا خزانہ ہوتا ہے, اس ٹائم ان کو ہوش نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے. یہی ہماری اور عوام کا تو ان کو احساس ہی نہیں ہے. نہیں, عوام کو تو انہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے. ابھی الیکشن ہے نا, یہ سب کے پاس ان کی پہچان بھی ہوگی شروع, سب کو یہ جاننے بھی لگ جائیں گے, گلے بھی لگا کے ملیں گے. جب اقتدار میں آ جائیں گے, میں کہتا ہوں ان کا جو چپڑاسی ہوگا وہ بھی فون نہیں سنے گا. تم کون ہو, کہاں سے بات کر رہے ہو. نگران حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نگران حکومت کو تو ہم یہی کہیں گے, نگران حکومت تو ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ بے بس ہے, ان کے خاتمے میں کچھ نہیں ہے. یہ کوئی کیا کر سکتی ہے؟ صرف چھوٹے موٹے سین کر سکتی ہے. چاہے ابھی بھی ان کی حکومت میں ہم سن رہے ہیں پیٹرول چاہے 350 بھی چلا جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کاکڑ صاحب نے ویسے کڑاکے نکال دیے ہیں ہمارے. کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو رو سکتے ہیں, پٹ سکتے ہیں, بار بار التجا کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے یہ لکھ رہے ہیں نا 2 منٹ باہر میں, کوئی حکومت بھی ہے, چاہے نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, کچھ بھی ہے, تھوڑا باہر ہے نا, عوام کی مشکل دیکھیں نا. ادھر ہے نا کیا ہو رہا ہے, کہاں سے لوگ کیسے کھا رہے ہیں, اور کہتے ہیں آج اتنی ڈکیٹی ہوگی ہے, فلاں ہوگی. ڈکیٹی نہ مارے لوگ کیا کریں, چورے نہ کریں اور کیا کریں. باقی ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے, ہر 5 منٹ ہر 10 دن بعد پیٹرول مہنگا ہوتا ہے. انہوں نے تو مذاق بنا کے رکھی ہے. ان کو اور کوئی منڈی میں تو پیٹرول کی قیمتیں گر گئی ہے, وہاں پہ جو پیٹرول کی پرائس ہے اس میں کمی آئی ہے, یہاں پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. وہ کمی آئی ہے نا, ہم مانتے ہیں کمی, ہم بھی دیکھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں کمی ہے. لیکن ان کے ذہن میں جو کان میں پھونکا دیتا ہے نا لوگ, وہ کہتا ہے بھائی مہنگا ہو گیا پیٹرول. یہ وہی کہتے ہیں مہنگا ہو گیا. یہ عالمی منڈی کو نہیں دیکھتے, یہ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک. اب ڈالر دیکھو کدھر جا رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ بجلی کے اتنے باری جو بل آ رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی, وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حکومت نے بلات بہت زیادہ اضافہ کیا ہے, جو غریب عوام پر ایک بہت زیادہ بوجھ ہے. اور اتنی عوام کی سیلری نہیں ہے جتنی جو ہے وہ غریب عوام کے بل آ رہے ہیں, تو وہ یہ بل برداشت نہیں کر سکتے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان بلوں میں جو ہے نا وہ کمی کرے, اور عوام کو چاہیے کہ وہ بل اس دفعہ پے نہ کریں اور احتجاج کریں اس کے میں. بالکل, احتجاج ان کا حق ہے, وہ بھی آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق احتجاج کرنا چاہیے. آئینی حق بھی ہے احتجاج کرنا عوام کا. تو جو پیٹرولیم پرائسز ہیں جس طرح مطلب بڑھتی جا رہی ہے, پیٹرولیم پرائسز میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے, باقی چیزوں کی بھی پرائسز میں اس طرح کا اضافہ ہو رہا ہے, تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھی مارکیٹ آئے ہوئے ہیں. ہاں جی, آج ہم آئے ہوئے ہیں سنڈے بازار کا وزٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں. تو ہر چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور عوام کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہیں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام پہلے جو مہنگائی کم تھی تو عوام کو بہت زیادہ رش ہوتا تھا. جب سے یہ مہنگائی ہوئی ہے تو عوام کا جو ہے نا وہ اس بازار کا وزٹ کم کر رہی ہے. یہاں پہ رش بھی آج مطلب کم نظر آ رہا ہے. تو پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں اور ساتھ ساتھ بجلی کے اتنے باری برگم بلوں کے ذمہ دار کون ہے؟ پی ٹی آئی حکومت یا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے؟ جو آج کل موجودہ حکومت چل رہی ہے اسی کا سارا کریڈٹ جاتا ہے بلوں کا اضافہ ہونا, اور جو آج کل موجودہ حکومت چل رہی ہے اسی کا سارا ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے. نگران حکومت آئی ہے, وہ ابھی بنی ہے, ان کا کام ہے کہ الیکشن کرانا. تو پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں کے حوالے سے اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ پیغام کیا دیں گے؟
हम चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना वो 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये आइन है पाकिस्तान का 1973 का कि जो मुल्क का निगरान हुकूमत होती है वो 90 रोज़ के अंदर होती है। तो हुकूमत को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, वो अपने मुकर्ररा मुद्दत जो है उस पर इलेक्शन करवाए। पेट्रोलियम मصنوعاتو قیمتونه او ورسره چې کوم د بجلی دومره زیات بیلونه دي، په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ یار د بجلی بیلونه او پټرولیم مصنوعات هغه خو صحیح دی، هغه خو زیات شوي دي، مګر هغه که ته بهر ملک ته لاړ سې یا هر یو ملک ته چې ولاړ سې، هر هېواد ته ولاړ سې، هلته دغه رقمونه دي چې ته دغه وکړې. ها دلته داسې ویلی سې چې دلته د خلکو دغه نشته، مطلب قوت خرید نشته، معاش کم دی. Petroleum, I would say that rather than going for objecting this, that the petrol price have been hiked and all this, no, we should focus on this thing, how to improve the quality of the people, how to improve their income. So that's the solution. And plus one more thing which I found here, دلته لکه زیاتر ته چې اوس چاته وایي چې راشه زما کور ته راشه یو نلکه بدل که یا دغه بدل که، نو هغه به تا ته وایي 1000 روپۍ، ته ورته وایي 800 اخلې، نه هغه وایي نه درځم. هغه به هلته ناست په ټیک ټاک باندې هغه باندې به هغه لګیا وي، مصروفیات به کوي، بٹ دے ڈونٹ وانٹ یوٹیلائز دیئر ٹائم. تو ایک یہ بھی ایک پہلو ہے ہمارا کہ پیپل شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یار وی ہیو ٹو ورک ہارڈ، یو نو وی ہیو ٹو کمپیٹ ود ادر نیشنز. تو رونے سے تو کچھ بھی نہیں بننے والا میرا بھائی، اگر آپ ہمیشہ یہی روتے رہو گے کہ یار جو ہے نا پیٹرول کی پرائز بڑھ گئی، نہیں، تھنک دا ادر وے راؤنڈ کہ یار ہم نے کیسے جو ہے نا کمپیٹ کرنا ہے. آپ اس کو کنورٹ کر لو کسی بھی اس میں، تو وہ ہے. ہاں لوگوں کی معاش کو بڑھانے کا سوچنا چاہیے کہ کس طرح لوگوں کی جو ہے نا یہاں پہ تنخواہیں کم ہیں، اجرت کم ہے. اگر اس سائڈ کو ہم سوچیں تو میرے خیال میں پھر بھی بہتری آ سکتی ہے، بجائے اس رونے دھونے کے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، سستا ہو گیا. کوئی حل نہیں نکلے گا اس سے. पेट्रोलियम مصنوعاتو چې کوم قیمتونه دي او دلته چې کوم قوت خرید د خلکو هغه هم مطلب جواب ورکړی دی، او د نه علاوه چې کوم د بجلی بیلونه دي د ستاسو په خیال باندې ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف حکومت دی یا چې کوم پی ډی ایم حکومت هغه ذمہ دار دی د دې قیمتونو؟ حکومت باره کې خو زه هیڅ هم نشم ویلی ملی چې زه آمن اوورسیز، زه دلته راځم صرف یو لږ ساعت دپاره یا چوټیانو دپاره راځم. خو بیا خبره مالته لاړه شي چې هر یو سړی که خپل ګریوان کې دغه سوچ وکړي. اوس که زه وایم چې پی ټي آی والا دغه و، پی ٹی آئی والا برا سیا ہو یا پی ٹی ایم والا، نو 1947 میں ہمداغا سٹوری شروع تھا، وہ پچھلے والے. تو ہمیں سوچ کو جو ہے نا وہ بدلنا ہوگا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ یار یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ہم نے اس طرف کو دیکھنا ہے کہ یار ہم نے اپنے آپ کو کیسے چینج کرنا ہے. ہم نے کہاں پازیٹیوٹی کو تھوڑی سی تھنکنگ کی ضرورت ہے. اب اگر میں چلو لیٹ سے میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہے یا پی ٹی آئی ہے، کل کو جو آئیں گے وہ یہی کہیں گے کہ یار یہ تو وہ والے تھے، پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو 76 سالوں سے آ رہے ہیں وہی سلسلہ چلتا رہے گا. سو یو کانٹ ایکسپیکٹ لائک دیٹ وے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وی شوڈ تھنک ان دا ادر وے. یار ہم نے اپنی ہاؤ وی کین میک بیٹر دا کوالٹی آف لائف آف آور پیپل. یہاں پہ تھوڑی سی ان کی ایسے کچھ وہ کرنے چاہیے، ہمیں اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے عام آدمی کا جو ہے نا ان کے تھوڑا سا قوت، ہاں تو ان کو ریلیف مل جائے، ان کو تھوڑا جو ہے نا ان کی انکم زیادہ کرنے کی سوچو، بجائے اس طرف تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز دیٹس ناٹ ان یور ہینڈ. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ، تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ خریدتے ہو، وہ جتنے پرائس میں آپ کو یو ہیو ٹو بائی دیٹ. ہاں ہمارے پاس یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سوچیں کہ یار میرے ساتھ جو ورکر کام کرتا ہے، اگر میرا ڈرائیور ہے، میرا گارڈ ہے، جو بھی ہے، اس کو میں کیسے ریلیف دے سکتا ہوں. تو آئی تھنک یہ سلوشن ہو سکتا ہے. باقی یہ سوچ دلته ډېر مشکل حالات او چې ټول خلک په دې باندې سوچو کې د خپل ډرایور، د خپل چوکیدار یا د خپل مالی مطلب تنخواګانو کې اضافه وکړي. نو چې کوم موجوده نگران حکومت دی، تاسو هم یو اورسیز پاکستانی یې، نو څه پیغام ورته لرئ د پټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو په حواله، ورسره چې کوم د بجلی بیلونه دي دلته د خلکو قوت خرید هم تاسو کتلی دی، پیغام هم څه دی ورته؟ زه خو ما چې کوم خپله لکه دې وخت کې تقریبا زه 40 ملکونو کې الله پاک موقع راکړې ده او 40 ملکونو کې ګرځېدلی یم. نو هلته چې ته لاړ سې یورپا ته ولاړ سې یا که دې خواته د ایشیا ساوت ایشیا خواته ولاړ سې، هلته نه به یو شی دی چې خلک چې کم دی هغو سره هم احساس شته. مطلب اوس یو سړی دی هغه کور نه وځي بازار ته، نو هغه به خامخا لنډ کروزر کې ځي، ورپسې به ویګو ډاله هم ځي،
نو هغه سوچ چې کوم دی که نه یو ښکته لیول باندې مونږ ته یو دې وخت کې زیات ضرورت چې کوم دی ایز ا نیشن یو قوم یو هیواد په صورت باندې مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا سوچ وکړو چې څنګه د خلکو دا سوچ مونږ څنګه بدلولی شو. زه یو ځای ته ځم که زه په سایکل باندې تللی سم په دې کې څه شرم خبره نشته. ګاډۍ ده که زه اوس فرض که زه ځم وطن ته ځم یا بهر چیرې ځم یا دغه ته نو صحیح ده دلته نو دلته مستې اخلي او هغه ته به هم لینډ کروزر کې ځي. سکول بهر ولاړ سي سکول بهر چې کوم دی دونه زیات یو ماشوم پسې دوه ګاډي راغلي دي. نو دیٹ وے وی کین ناٹ کنٹرول اٹ. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو تھنک دیٹ یار نہیں ہم سب کی پہلے میری ذمہ داری ہے پھر دوسرے کی تیسرے کی سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ والا جو ہے نا یہ والا کب تک ہم یہی کہتے رہیں گے کہ یار جو ہے نا وہ والی حکومت تھی یہ والی حکومت تھی. یہ تو چلتا رہے گا اور اسی طرح یہ آئندہ بھی یہی ہوگا. ہم نے دوسری طرف سوچنا ہے کہ یار ہم کیسے جو ہے نا منیمم ویجز کیسے امپروو کر سکتے ہیں کیسے جو ہے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے ایکسپینس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر میں ایک جگہ پہ جا سکتا ہوں چھوٹی گاڑی میں وائی شوڈ آئی ٹیک آؤٹ مائی لینڈ کروزر اوکے. تو وہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہوگا ایز اے نیشن. آئی تھنک پاکستان جیسا آپ بلیو می 24 ملکوں میں قسم اللہ پاک کی مجھے میرے رب پاک کی قسم اس جیسا کنٹری یو وونٹ گیٹ اینی ویئر. آج بھی آپ جاتے ہو آپ کو جو ہے نا اس بازار میں آپ کو کتنے سارے پھل ملیں گے ٹھیک ہے. آؤٹ سائڈ ان یورپ یو کانٹ افورڈ اٹ. یہاں آپ جاؤ کوئی آپ کو ایک پھل لیتا ہوا نہیں ملے گا. کلو 2 کلو 5 کلو 4 کلو سب کچھ یہی لیں گے ٹھیک ہے. پیاز اور ٹماٹر تو یہاں کس حساب سے بک رہے ہیں دھڑی کے حساب سے. ادھر کلو والا حساب ہی نہیں ہے. آپ جاؤ باہر ایک کیلا ایک آلو ایک پیاز دیٹس ہاؤ دا پیپل آر گوئنگ آن. تو ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تھوڑا سا وی ہیو ٹو تھنک پازیٹیو. انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی بیٹر. دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز ان دس کنٹری. بس یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا انشاءاللہ. یہ جو ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی والوں نے کیا وہ پی ٹی ایم والوں اس سے میرے بھائی ہمیں کچھ ریلیف نہیں ملنے والا. ہاں یہ ہے کہ کوئی ایسا آ جائے کہ جو انفرادی سوچ کو جو ہے نا وہ چینج کرے کہ یار انفرادیت کی یا میری کیا لائبلٹی ہے یا یہ بندہ میرے ساتھ جاب کر رہا ہے تو اس کی بھی خرچے ہیں وہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. باقی انشاءاللہ پټرولیم مصنوعاتو چې کوم قیمتونه دي ورسره چې کوم د بجلی یو ډېر زیات بیلونه راځي په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ زمونږ دا نظر ده چې دا خو نقصان د غریب ته ده. کوم سرکاري ملازمان دي هغه بچت کې دغه تنخواهګانې زیاتېږي. اوس مزدور پرایویټ سړی څه وکړي نو غریب خو تنخواه خو 20 نه 25 نه 30,000 روپۍ ده. نو نن وړو ریټ وګوره چې شی ګراني او پټرول هم ګرانېږي. چاته دا شی ولې ګران دی پټرول ګران شو نو هر شی ګرانېږي او پټرول هم باندې چې دا پټرول کم شي نو هر شی بارزان شي نو دا پټرول څه ووایم نو اوس بجلی بیلونه هم دومره زیات راځي چې هغه هم سړی مطلب نشي افورډ کولی او نشي جمع کولی. نو دا زور ټول غریب ته ځي نو څه وکړو غریب تباه دی نو. د پټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو سره او ورسره چې کوم بجلی بیلونه دي د ستاسو په خیال باندې ذمہ دار څوک دی؟ پی ټي آی حکومت یا پی ډي ایم چې کوم حکومت و؟ نو ګوره دا خو د پی ټي آی خو کله زما چې ښه بد منې پوه شوی یم ټول عمر خو دا پی ډي ایم خوړلی پاکستان. نو پی ټي آی خو زما د 3 کال حکومت کړی په 3 کالو کې به هغه څه وخوري څه به جوړ کړي. نو اوس دا ټوله مده په هغو اچوي خو د دې ټول ذمہ دار پی ډي ایم ده پی ټي آی نه ده. نگران حکومت ته د پټرولیم پرایس په حواله او ورسره د بجلی د بیلونو په حواله ستاسو ورته پیغام څه دی؟ نگران حکومت دا چې وایي پر غریب دی رحم وکړي پوه شي دا پټرول دی ارزان کړي نو لږ وخت نو په دې کې خپل ښه کردار دی ادا کړي چې نو په ښو به یاد شي عوام ته ریلیف ورکړي چې په ښو یاد شي. که دا شی ګراني نو بیا خو مشکله ده نو هر سړی به ورته رد و بد وایي نو ځان نه د بدنامي نه جوړوي. نگران حکومت دی وختي حکومت دی نو ښه کارکردګي وکړي نو دا ده چې په لوگ پاکستانی عوامو په ښه یاد کړي. جواد صادق ہے. جواد صاحب پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں اور ساتھ ساتھ بجلی کی اتنی باری جو برگم بل آ رہی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس وقت جو ہے نا اگر ایک بندے کے پاس کھانا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا تو وہ بل پورے کر رہے لیکن اس کو کھانے کا کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اب میرے کزن نے اب میں مثال آپ کو دوں کہ ایک اپنا بائک بیچ کے جو ہے نا بجلی کا بل جمع کرایا ہے اور رات کو ایک بندے کے ساتھ میں جا رہا تھا رائڈ پہ وہ بھی یہ بتا رہا ہے جی کہ اپنی پوری سیلری جو ہے نا میں نے اس میں بل میں جمع کرا دی ہے.
تو جب بل نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس گرمی میں ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, کھانا پینا بھولا ہوا ہے اور یہ بلوں کا ہم جو ہے نا پورا کر رہے ہیں. پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں اور ساتھ ساتھ بجلی کی اتنی باری برگم جو بل ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی یا جو پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وہ ذمہ دار ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت کو تو دیکھیں, اگر گھسیٹنے والی بات ہے تو وہ تو مرضی یار بندے کی نا, لیکن ابھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں چل رہی نا. جب تھی ان کی حکومت نہیں, اس ٹائم پہ ہم اتنے نہیں تھے, فیول ایڈجسٹمنٹ ان کو تو وہ تو میرے خیال میں ریلیف بھی دے رہے تھے, لکھا ہوا بھی آتا تھا بل پہ, لیکن یہ حالات نہیں تھے. ابھی جو حالات بنے ہوئے بالکل ہمارے پاس سے باہر ہو گئے. مطلب میں پہلے بھی یہاں پہ سیکورٹی گارڈ میں 20,000 ہماری تنخواہ ہے اس پہ, تو اسی سیلری میں چلا رہا تھا اور مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جو میں لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا تھا نا, اب وہ میرا دل کرتا ہے میں خود کروں کہ یار اب نہیں چل رہا سسٹم, ابھی باہر ہو گیا سسٹم. ابھی اسکول میں نے بچی کا ایڈمیشن کچھ دن پہلے کروایا, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اس کو جانے دوں آگے مزید یا چھوڑوا دوں اسکول. مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی, بچوں کا فیوچر ایک طرف چلا گیا اور یہ مہنگائی اور ساری چیزیں جو ایک طرف چلی گئی. ہماری بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی گھر کا نظام نہیں چل رہا. ابھی میں نے سوچا تھا اس تنخواہ میں ابھی اس دفعہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں پورا راشن ڈلا لوں گا 6-7 ہزار روپے میں. راشن کیا ڈلوایا, 2 چیزیں لی ہیں میں نے, ایک آٹے کا تھیلا لیا ہے, ایک گھی کا پیکٹ لیا ہے اور 2 کلو چینی لی ہے. میرے خیال میں یہ اسی میں برابر ہو گیا, مزید میرے پاس گنجائش نہیں تھی کوئی اور چیزیں لوں. اور ابھی یہی ہے کہ اس ڈیوٹی کے علاوہ میں کوئی اور ڈیوٹی کروں گا رات کو یا دن کو, تو پھر اپنے بچوں کے کھانے کا سسٹم کو چلاؤں گا. ابھی یہی روٹین چلی ہوئی ہے. حکومت کو پیٹرولیم مصنوعاتوں کی قیمتوں کے حوالے سے اور بجلی کی بلوں کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم ان کو پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ اگر کسی کو اگر کوئی سلیکٹ کرتا ہے نا, تو وہ اس وجہ سے سلیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہوتا ہے نا. مجھے بٹھا دیں اس پہ, میں اس قابل نہیں ہوں, تو مطلب اگر نہیں ہے وہ اس قابل, یا آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کون بٹھاتا ہے ان کو, کیسے بٹھایا جاتے ہیں, اگر بیٹھ جاتے ہیں تو کون فیصلے کرتا ہے. بہرحال یہ تو ہمارے ملک کی باتیں ہیں یا باہر کی ہیں جہاں کی بھی ہیں, لیکن عوام اس ٹائم پیس رہی ہے, کوئی بھی اس کا نگران نہیں ہے. ابھی سمجھے کہ وہ جنگل کا قانون والا سسٹم ہے, چھوڑ دو آزاد, جو مرضی جس کا دل کرے. غریب پیس رہا ہے, امیر اوپر جا رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, اور ہم تو مجبور ہیں. ہم کو اسٹرائک کچھ کریں گے تو وہی بات ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. نہ اسٹرائک سے کچھ حل ہوتا ہے نہ کچھ. عوام اپنی کوشش کر رہی ہے. ہاں الیکشن ہو جائیں گے تو اس میں ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے, اپنا حق وہی ہم استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم قانون کو تو ہاتھ میں لے نہیں سکتے. اسی طرح سے چل سکتا ہے کہ الیکشن ہو, اس میں ہم کچھ کریں, فیصلہ اپنا دیں کہ بھی ہمیں وہ حکومت چاہیے جو ہمارا خیال کرے, پاکستان کا خیال کرے, ہمارے بچوں کا فیوچر کا خیال کرے. ہم اتنا مشکل وقت گزارے, ہمارے بچوں کے لیے کتنا وقت آ کے مشکل ہو جائے گا, وہ کیسے گزارا کریں گے. کتن کو د پیٹرولیم مصنوعاتو د قیمتونو په حواله سره ورسره د بجلی د بلونو په حواله سره د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم و چې تر اوسه پورې چې د کوم یو سیاسي جماعت حکومت راغلی دی هغه د دې ټول ذمہ دار دي, خو دوی دا هم و چې د غریب ولس لپاره باقاعده پراپر یو لایعمل پکار دی, ریلیف پکار دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.